السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام ویور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں ایڈمیشن کے متعلق آپ کو گائیڈ لائن دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور مطلب یہ کراچی میں واقع ہے۔ تو سب سے چلتے ہیں پہلے اس کے مطلب ہمدرد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ۔ تو ویب سائٹ کا لنک میں انشاءاللہ گروپ میں دے دوں گا، ڈسکرپشن میں آپ انشاءاللہ وہاں پہ دیکھ لینا اور گروپ میں بھی دے دوں گا۔ تو چلتے ہیں ایڈمیشن، اس کا فیس سٹرکچر اور کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کی سب ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے اس کے ہوم پیج پہ۔ ہوم پیج کا میں لنک مطلب ویب سائٹ کا لنک ان کا میں دے دوں گا ہمدرد یونیورسٹی کا نیچے ڈسکرپشن میں۔ تو اس سے پہلے جانے سے پہلے ہم کیا ہوتا ہے اس کا فیس سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں، پھر پروگرام آفر دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کا فیس سٹرکچر۔ تو اس میں مطلب یہ والے سارے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر ان کے سب ڈپارٹمنٹس یعنی کہ اب لا ہے، لا میں بیچلر ایک ہی ہوتی ہے، پھر فیکلٹی آف فارمیسی، اس میں ماسٹر آف فارمیسی، ڈاکٹر آف فارمیسی، پی ایچ ڈی، یہ سب آ جاتے ہیں۔ اور مینجمنٹ آف سائنس، اس میں اب دیکھو بہت سارے ڈپارٹمنٹ آ گئے، میڈیا، مطلب کہ یہ اب آپ نے جس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہوگا وہ آپ کو پتا ہوگا۔ مطلب یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کی سب کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ، یہ سب انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اور پھر ہم دیکھتے ہیں پروگرام آفر۔ تو مطلب ان کی میں ان کی بھی ڈیٹیل دے دوں گا بھئی کون کون سے پروگرام آفر ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ لینا آپ، مطلب یہ سب اس کا بھی میں لنک دے دوں گا، مطلب وہاں پہ کون کون سے اس یونیورسٹی میں پروگرام آفر ہیں۔ تو ان کے کیمپس دیکھتے ہیں اسلام آباد میں، یہ دیکھ لیں، جیسے ایک اسلام آباد میں، ایک اس کا ہاسپٹل ہے، یہ ان کے ہاسپٹل ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں، وہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کا کیمپس سلیکٹ کرنا ہوگا۔ تو میں ان میں سے ان کا کوئی بھی کیمپس ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں، اسلام آباد کیمپس۔ فیکلٹی میں کون سی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہوں یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی میں ایک سافٹ ویئر سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں سافٹ ویئر انجینئرنگ سلیکٹ کروں گا۔ میں اپنا مطلب پروگرام سلیکٹ کر لوں کون سا، ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے کہہ رہا ہے اس کی مطلب کوالیفیکیشن کے لیے آپ کو کتنے کتنے مارکس چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں، مطلب آپ کہہ رہا ہے آپ کے میٹرک میں اتنے آنے چاہیے اور ایف ایس سی میں اتنے 33 پری انجینئرنگ میں بھی 33۔ یہ پھر ڈپلومے کے لیے آ جاتا ہے، اور یہ کمپیوٹر سائنس یعنی کہ میکسیمم 33 پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، تو اتنے ہی ان کے لیے نمبر ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی جی میل دے دیتا ہوں، جہاں پہ جی میل لکھنی ہے تو میں اپنی جی میل کاپی کر لوں۔ جی میل میں نے اپنی کاپی کر لی، اور ادھر اپنی جی میل آئی ڈی انٹر کرنا ہے اور اپنا نمبر لکھنا ہے۔ نمبر لکھنے کے بعد نیم عبد الجبار، اچھا ابو کا نام KHSH۔ تو ہم گیٹ ویریفیکیشن کوڈ لیتے ہیں، یہ میرے خیال میں جی میل پہ میں کوڈ آئے گا ان کا، آئی تھنک گیٹ ویریفیکیشن کوڈ میرے خیال میں جی میل میں ہی آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہاں کوڈ ہے۔ 2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کوڈ کہاں پہ آیا ہے۔ تو ان کا کوڈ آتا ہے موبائل پر جو آپ نے موبائل نمبر دیا تھا نا اس پہ اس کا کوڈ آئے گا۔ تو میرا ویریفیکیشن کوڈ کیا آیا، انہوں نے بھیجا ہے ویریفیکیشن کوڈ، سب کیپٹل لیٹرز ہیں۔ تو لکھتے ہیں XGDH
اور پاسورڈ لکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ پاسورڈ بھی ہم انٹر کر دیتے ہیں. وہ پاسورڈ بھی ہم نے انٹر کر دیا. یہ تو ہم نے ان کا اکاؤنٹ کریٹ کر لیا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اپنا یعنی کہ لکھو آئی ڈی. ویلکم ٹو ہمدرد لاگ ان آئی ڈی. تو لاگ ان آئی ڈی دیکھتے ہیں میرے پاس کیا آئی ہے. یہاں پہ کیا لکھنا ہوگا پاسورڈ. یہاں پہ عبد الجباری لکھوں میرے خیال میں عبد الجباری آئے گا آئی تھنک. ہاں عبد الجبار آئے گا. پاسورڈ لکھنا ہے. نیچے جو آپ کا اوپر آپ نے نام لکھنا ہے یوزر نیم وہ لکھ کے نیچے اپنے پاسورڈ لکھنا ہے آئی تھنک. نہیں یار وہ کیا کہہ رہا ہے لاگ ان کینڈیڈیٹس ایٹس. پاسورڈ تو میں نے صحیح لکھا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے. ایک منٹ دیکھتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں. 10 سیکنڈس. یا میرے پاس اس کی تو ڈیٹیلز نہیں آئی. چلو جی میں لکھنی پڑے گی سوری. جی میل لکھتے ہیں. جی میل سے لاگ ان ہوگا آئی تھنک یہ. میں پاسورڈ بھی صحیح لکھ رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا. موبائل نمبر لکھتے ہیں. 57 38 651. پاسورڈ ہم لکھ لیتے ہیں. نہیں ہو رہا یہ. پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا یہ. سمجھ نہیں آ رہی. دیکھتے ہیں اگین کرتے ہیں. تو ہم نے ویسے پیچھے کیا دیا تھا ایک منٹ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں. ای میل آئی ڈی دی تھی نیم لکھا تھا تو ہم نے یہ تو لکھا تھا اور کیا لکھا تھا. اچھا لاگ ان کیسے کرتے ہیں. نوٹ یور ایلیجیبل ناٹ ویریفیکیشن بٹن پروسیڈ فارورڈ کر ویو تو میرے خیال میں یہ لاگ ان نہیں ہو رہا میرے سے. لاسٹ ٹرائی کرتے ہیں. 37 38 651 28 لکھتے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 پتا کیوں نہیں ہو رہا. چلو میل لکھ لیتے ہیں یا یوزر نیم. مجھے اپنا یوزر نیم بھی یاد نہیں ہے. چلو جی میل لکھ دیتے ہیں. 57 38 6 سینڈ می پاسورڈ. تو میرے خیال میں مجھے پاسورڈ ان کا دوبارہ آ گیا. میں دیکھتا ہوں مجھے کیا پاسورڈ ہے ان کا. یور پاسورڈ یہ آ گیا. اب لاگ ان کرتے ہیں. ان کا پاسورڈ مجھے آگے فارگیٹ کر کے میں نے کیا تو دیکھیں ان کا پاسورڈ آگے دیکھے لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو دیکھتے ہیں امید ہے لگ جائے گا. لگ گیا. تو اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. ڈیٹیل میں سب سے پہلے انہوں نے کیا ویلکم ٹو ہمدرد یونیورسٹی ایڈمیشن فال 2022. تو سب سے پہلے ہم ان میں جرنل انفارمیشن پٹ کرتے ہیں. وہ والا سیکشن کھول لیتے ہیں. دیکھتے ہیں ان میں سے ہمیں کون سی انفارمیشن پٹ کرنی ہے. تو سی این اے سے ہی میں اپنا سی این اے سی انٹر کرتا ہوں. اسٹوڈنٹ این آئی سی. یہاں پہ سی این ای سی انٹر کرنا ہوگا. ہاں 32 102
رکھتے ہوئے آج مطلب ہم امپورٹنٹ چیزیں فیل کرتے ہیں، جینڈر میل، فرینڈ سے سنا تھا، پروینس ہمارا پنجاب ہے، لاہور، ریفرنس انفارمیشن نہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے، سیونگ اچھا برتھ ڈے انہوں نے کہا دو لکھو دو، تو ہم اپنے لکھ دیتے ہیں، تو ہماری برتھ ڈے جب ہوگی وہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ ہم نے لکھ دی برتھ ڈے، تو ہماری یہ تو فل ہو گئی، تو نیکسٹ کیا کرنا ہے فل، انہوں نے کہا کہ اکیڈمک، اکیڈمک میں اب ہمارے پاس کوالیفیکیشن سب سے ہم لکھیں گے، پہلے میٹرک لکھیں گے، تو میٹرک سبجیکٹس ہمارے کون سے تھے، سائنس سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس سے میرے اوپٹین مارکس 1100 میں سے، سی جی پی اے یونیورسٹی BISC لاہور، پاسنگ ایئر 2000، ہاں، تو اکارڈنگ ٹو دس میری کیلکولیشن کے مطابق میری پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے وہ بھی لکھنی ہے، تو پرسنٹیج ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو میری پرسنٹیج کیا بنتی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، 89.88، 89.81، تو یہ ہم اس کو سیو کر لیں گے، پھر پہلے میٹرک، پھر ICS، یہ سب ہے، MD کیڈ، ICOM، ICS، تو ویسے تو میں نے پری انجینئرنگ کی ہے، یہاں پہ پتہ نہیں پری انجینئرنگ کہاں پہ ہے، FSC پری انجینئرنگ، FA، ICOM، IS، یہ FSC انٹرمیڈیٹ یہ آ گیا، تو میں نے تو اس میں کیا کمپیوٹر سائنس، اس میں بھی میں نمبر اپنے لکھ دیتا ہوں، 912، 1100 میں سے، اچھا کیا کرنا، 82.90، 82.90 میری پرسنٹیج بنی ہے، BISC لاہور، 2020، تو ہم اس کو سیو کر دیں گے، یور ایرو مسٹ بی CGPA، تو CGPA میں نے صحیح نہیں لکھی، 89.9، 82 پوائنٹ، تو صحیح تو لکھی میں نے، دوبارہ سیو کر دیں، یو ہیو ایرر occur in CGPA، میرے خیال میں CGPA ہم ڈیلیٹ کر دیں، CGPA انہوں نے خود کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے آئی تھنک، تو اب ہم اکیڈمک میں جاتے ہیں، اکیڈمک تو ہمارا ہو گیا تھا، پروگرام پروفیسر یہ سلیکٹ کرتے ہیں ہم نے کون سا پروگرام سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد واؤچر آئے گا میرے خیال میں، تو میں نے فرسٹ میں کوئی بھی اپنے آرٹیفیشل کر لیتا ہوں، سیکنڈ پہ میں یہ کر لیتا ہوں، ویسے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ سلیکٹ کرنا تھا، اب ہمارا کسی ایک میں نہیں ہوا، تو ہم سیکنڈ میں ہمارا ایڈمیشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ سلیکٹ کرنا جو آپ کو سب سے پہلے اچھا لگتا ہے، اگر وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ نے سیکنڈ نمبر پہ جو رکھا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر تھرڈ پہ، مطلب اگر پہلے میں نہ ہوا تو دوسرے میں، دوسرے میں نہ ہوا تو تیسرے میں،
یہ سب چلے گا، ٹھیک ہے۔ میں تو ابھی ویسے فرضی طور پہ کر رہا ہوں، تو آپ لیکن احتیاط کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے، تھوڑا سلو چل رہا ہے، تو یہ بھی ہم نے سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ڈاؤن لوڈ واؤچر دیکھتے ہیں کہ واؤچر پریس ٹو جنریٹ دی واؤچر، واؤچر یہ جنریٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے، تو ہم اس پہ واؤچر دیکھتے ہیں۔ پرنٹ آئے گا تو یہ پینڈنگ پہ آ رہا ہے۔ یہ واؤچر نمبر ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ رہے ہیں ادھر واؤچر نمبر ہے۔ ڈیٹ آف ایشو 16 جون ہے، ڈیو ڈیٹ 23 جون لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 23 جون لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس بینک میں جمع کرانا ہے، یہ سب کچھ ابھی ہمیں ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو پرنٹ بھی آ گیا، یہ ہمدردی یونیورسٹی کا یو بی ایل، یو بی ایل بینک، یو بی ایل بینک بلیو ایریا برانچ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ جمع کرا دیں گے، یہ آپ کا یہ اکاؤنٹ نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ آپ دے دیں گے، وہ خود ہی جمع کر دیں گے۔ یہاں پہ جب یہ سب اسٹوڈنٹ آئی ڈی وغیرہ یہ جب جمع کرائیں گے نا آفٹر ڈیٹ، یہ وہ سب کچھ سائن کر کے نا یہ آپ کو مل جائے گا واؤچر پرنٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے واؤچر بھی لے لیا، ڈاؤن لوڈ ایڈمٹ یہ سب کچھ پیڈ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یو آر آلریڈی پیڈ، آپ کو یہ اسٹیپ کرنے کے بعد نا میرے خیال میں آپ کو یہ وہ خود ہی کانٹیکٹ کریں گے۔ انہوں نے لکھا ہے ہم 72 آور کے اندر ہی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، میل کریں گے، پھر آپ کو یعنی کہ ایڈمٹ کارڈ کا مطلب پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو فیس اسٹرکچر آپ کو ایک دو دوبارہ بتا دوں، ان کے فیس اسٹرکچر یہ ہے، یہ سارے بی ایس، تو میں یو ایم ٹی میں پڑھ رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کتنی یہاں پہ فیس چل رہی ہے۔ میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی یو ایم ٹی لاہور میں پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پہ دیکھتے ہیں بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیس کتنی ہے۔ تو ایوریج ٹیوشن فیس تو ہماری ادھر 181 تو یہاں پہ اونلی 62,900 ہے۔ تو یہ اونلی ون ٹائم لی جائے گی ان کی ایڈمیشن اینڈ انرولمنٹ فیس۔ پھر ان کی رجسٹریشن فیس پر ایگزام پر سمسٹر کی 14,000 ہے۔ تو 14,000 پلس 62 یہ میرے خیال میں یہ لیں گے 76 پر سمسٹر کا بنتا ہے۔ ایگزام بھی کے آپ کلیکٹ کر لیں اور اس کے کلیکٹ کر لیں، باقی یہ تو ون ٹائم فیس ہے نا، یہ ایڈمیشن فیس تو یہ ایک ٹائم میں دینا پڑے گی۔ تو یہ تھا اس کا یعنی کہ فیس اسٹرکچر، اور واؤچر بھی آپ کو دکھا دیا ہے، ایڈمیشن کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا ہے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں، اب میں اس کو سائن آؤٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جی میل دیں گے، پاسورڈ جو انہوں نے بھیجا ہے وہ دیں گے آپ، جو آپ کو انہوں نے بھیجا ہوگا نا میسیج آتا ہے ان کا ایس ایم ایس، اس پہ آتا ہے پاسورڈ، تو ہم نے وہ یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پاسورڈ کے بعد اس کو ہم لاگ ان کریں گے، لاگ ان کرنے کے بعد جیسے فرسٹ اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ آپ کو امید ہے سارے اسٹیپ سمجھ آ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھ آئے تو میرے سے ان باکس میں میرے سے رابطہ کر لیں۔ تو مزید یہ ہے کہ ان کے کیمپس بھی ہیں، یہ ان کا ہاسپٹل میں آفس یہ ہے، ڈینٹل ہاسپٹل ایڈمیشن آفس، سٹی کیمپس ایڈمیشن، اور یہ مین کیمپس ایڈمیشن آفس اسلام آباد، اسلام آباد میں بھی ان کے آفس ہیں، یہ سب جگہ ان کے آفس ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اس یونیورسٹی کے بارے میں نہیں سمجھ آئی کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں کہاں مطلب، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو عبدالجبار سے کانٹیکٹ کر لینا۔ آپ کو میرے جی میل بھی، واٹس ایپ نمبر بھی میرے خیال میں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔